اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، پس تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تمہارے کہنے پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ ہی اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک اور مطالبہ سامنے آیا جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے تورات کی تختیاں پیش کیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو قوم کو اس کلام پر یقین نہیں آیا، چنانچہ وہ کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے؟ ہم تو اس وقت یقین کریں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے یہ کلام سنیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 افراد کو منتخب کیا اور ان کو کلام الہی سنانے کے لیے کوہ طور پر کی طرف چل پڑے۔ ان لوگوں کو کوہ طور کے نیچے کھڑا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تمام لوگوں نے کلام الہی سنا تو متاثر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ناظرین، حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا کر راکھ دریا میں بہا دی، اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی، اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ کوہ طور کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنا کلام ہمیں خود سنائے۔ ان کے اس مطالبے کے بعد ایک بادل نے آ کر پورے پہاڑ کو ڈھک لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے اس اندھیرے میں کوہ طور کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ جب کلام الہی ختم ہوا اور بادل چھٹ گیا تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا کلام سنا؟ وہ کہنے لگے سنا تو ضرور، لیکن ہمیں کیا معلوم وہاں کون بول رہا تھا، آپ تھے یا آپ کا رب؟ ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہم آپ کے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ناظرین، تاریخ ابن کثیر
اور تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کی گستاخی تھی جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوئی۔ ایک کڑک پیدا ہوئی اور بجلی چمکی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، جب میں تنہا اپنے بنی اسرائیل میں جاؤں گا تو قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم کے سامنے میری سچائی کی گواہی کون دے گا؟ اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سب کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اب وہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خطا بھی بخش دی۔ ناظرین، مشہور و معروف اٹامک سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب اپنی سائنسی تفسیر کتاب زندگی میں لکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اپنی ذات کا اظہار بجلی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی ہولناک کڑک سے کیا۔ ایک زبردست چمکا اور گرج کی لہر آئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، یہاں مذکورہ آیت میں اس عمل کو موت کہا گیا ہے۔ دراصل اس بے ہوشی کو عارضی موت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے اسے عارضی موت ہی کہا جائے گا۔ جیسا کہ نیند میں عارضی موت ہے، نیند بھی ایک عارضی موت ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے موقع پر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ ایٹم بم بھی جب پھٹتا ہے تو توانائی کا اخراج شدید برق، چمک، گرج اور گرمی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اظہار اس کی توانائی سے ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 پردوں میں چھپا ہے، یعنی عالم لاہوت کے ارد گرد 70 حجابات موجود ہیں اور ہر حجاب اتنا دبیز ہے کہ اس میں سے گزرنے کے لیے تقریباً 500 نوری سال درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک پردہ بھی ہٹا دے تو اس کی توانائی سے زمین راکھ ہو جائے۔ کائنات کی بنیادی اکائی بھی توانائی ہی ہے اور مادہ کی کثیف شکلیں بھی توانائی کا مجسم جامد اظہار ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ توانائی اپنے رب کے امر کا اثر ہے اور کن فیکون کا عملی مظاہرہ۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہاں پر الغمامہ تو بدلی یا سفید بدلی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع غمامن ہے۔ چونکہ بادل آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامتن کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیا میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا۔ نسائی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل کی گئی ہے جسے حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ابو مجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ بادل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جزیرہ نمائے سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہیں، ہم نے بادل یعنی غمام سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آ گئے تھے اور وادی سینا، یہ علاقہ سینا یا وادی تیا بھی کہلاتا ہے، تو اس کے علاقے میں مکانات تو کیا، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے بھی نہیں تھے۔ اس زمانے میں اگر
اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت تک بادل کا سایہ نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہی ہلاک ہو جاتی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا اصل دشمن بنی اسرائیل کا اصل وطن شام یعنی کنعان تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر چلے گئے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے وطن کو آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک وادی طیٰ کے ریگستان کی خاک چھانتے رہے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر برستی رہیں۔ بادل کا سایہ مسلسل ان کے سروں پر رہا، پانی کے چشمے بہا دیے گئے اور من و سلوہ ان کو خوراک کے لیے مہیا کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر گزاری کا ایک موقع اور دے دیا۔ ناظرین، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترنجبین ہے، اور ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو اونٹ کنارے یا اس قسم کی دوسری بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے۔ کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت کے بغیر ملتا تھا، اس لیے من احسان کا مطلب احسان بھی فرمایا گیا ہے، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوا کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد سے انکار کے بعد جب وہ وادی طیٰ میں بند ہو کر رہ گئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا۔ صورت یہ تھی کہ درختوں سے خاص قسم کی ترنجبین اور پرندے گرتے تھے۔ جب کوئی پرندہ گرتا اور وہ موٹا ہوتا تو یہ لوگ اس کو کھا لیتے، اور اگر موٹا نہ ہوتا تو اس کو اڑا دیتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترا تھا۔ لوگ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، بعض کہتے ہیں شبنم کی طرح تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اولوں کی اس طرح ان کے گھروں پر اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار جمع کر لیتا جتنا اس دن کے لیے کافی ہوتا۔ اگر کوئی زیادہ لے لیتا تو خراب ہو جاتا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، یعنی جمعہ اور ہفتہ کا، کیونکہ ہفتہ کے دن ان کی چھٹی ہوتی تھی۔ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ایسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ سلوہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو چڑیا سے بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا، جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان کے پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق ان کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ یہ گوشت اگر ایک دن پڑا رہتا تو خراب ہو جاتا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دنوں کے لیے پکڑ لیتے تھے تو پھر خراب نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔